دعا رب العالمین کی بات ہے قرآن مقدس کی جن آیات کی تلاوت کی ہے اللہ ان آیات کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھاوڑ دی توفیق عطا فرما۔ سمجھن اور سمجھاوڑ کے بعد اللہ فریقین نو ستے عمل پیرا ہون دی بھی توفیق عطا فرما۔ شریعت دے احکامات دی دو قسم نے کہ کچھ کم شریعت دے اندر کرنے نے اور کچھ کمت وہ شریعت دے اندر پرہیز کرنا ہے۔ نیکی والے کم کرنے نے، اطاعت والے کم کرنے نے۔ اگر انسان نیکی والے کم کرسی، اطاعت والے کم کرسی، اللہ دی پسند والے کم کرسی تو اللہ ادھے ہوتے بھی انسان نو اجر نصیب فرمائے سے۔ اور اسی طرح اگر انسان اللہ دی نافرمانی والے کماں تو بچدا رہ گیا اور اس دی ناپسندیدہ چیزاں تو بچدا رہ گیا اور اپنے آپ کو رب العالمین دی نافرمانی تو بچیندا رہ گیا وے تا اللہ دی نافرمانی تو بچڑتے بھی انسان نو اللہ نے ثواب عطا فرماونا ہے۔ تو جڑے کام کرنے نے انہاں نو اطاعت دے نال انہاں دا تذکرہ کیتا گیا وے، جنہاں کماں تو بچنا وے انہاں نو تقوی دے نال یعنی کہ عنوان دیتا گیا ہے کہ او دا نا تقوی ہے۔ پھر دوسرے نمبر تے میں اس چیز نو بیان کیتا ہے کہ عبادات دا مغز بھی تقوی اور مقصد تقوی ہے، اعمال اور احکامات کا مقصد رب العالمین نے تقوی بیان فرمایا ہے۔ تقوی دا لغوی معنی ہوتا ہے بچنا، پرہیز کرنا، اپنے آپ کو بچاونا، اور دا اصطلاحی معنی ایک آسان دے لفظ دے اندر کراں کہ ضمیر دے اس احساس دا نام تقوی ہے کہ جتھے اللہ دی فرما برداری دا شوق پیدا ہو ونجے اور اللہ دی نافرمانی علی راہ تو انسان نفرت پیدا ہو۔ تو جلے اللہ دی فرما برداری دا شوق پیدا تھی سی تامی انسان واسطے ثواب ہی ثواب ہے، اور اللہ دی نافرمانی تو نفرت پیدا تھی سی تامی اللہ دے ہاں اس واسطے اجر و ثواب دا وہ بندہ مستحق بڑھنا ہے۔ تو جن آیات دا میں تھوڑے سامنے جن آیات دی تلاوت کیتی ہے رب العالمین، اور دوسرے نمبر تے اس چیز میں بیان کر دیتا ونجے کہ تقوی ہونا کیڑی جات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہا ہونا التقوی، تقوی انسان دے دل دے اندر، انسان دے دل دے اندر تقوی اگر موجود ہے، اللہ دا ڈر اور گناہوں تو پرہیز موجود ہے تو اس نے میرے رب نے انعامات کڑے دیوڑے نے۔ پچھلے درستے میں کچھ انعامات دا تذکرہ کر چکا ہوں، اس درستے بھی مختصر تذکرہ کرنا وے کہ اللہ دی نافرمانی تو جڑا انسان بچ گیا وے اور اپنے آپ کو بچا لیا، ان نافرمانی سامنے کھلوتی ہو جائے، اللہ دی ناپسند سامنے کھلوتی ہو جائے، لیکن انسان نے اللہ دی ناپسند والے کام چھوڑ کے اور اللہ دی فرم برداری والا کام اختیار کی توے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کیسی جگہ تے پہنچے ہوا، ایک دیہاتی صحابی نے ساری ملاقات ہوئی اور اساں کہ یار کوئی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرمان سنی ہوگی تو سانی بھی سنا۔ تو اس نے آکھا اے ابو قتادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اللہ واسطے کچھ چھوڑ دیندا، کیا مطلب کہ اللہ دی نافرمانی اللہ واسطے چھوڑ دی چیز کہ اتھے دیکھن والی ذات کہندی وی اگر کوئی نہیں تو میرا رب میں نو ویکھ رہے وے، اللہ دی راہ واسطے اور اللہ دی رضا واسطے اگر اس نے وہ چیز چھوڑ دیتی وے تو اللہ اس دے بدلے اس نو بہتر عطا فرماتا، اچھی چیز عطا فرماتا وے۔ تو یاد رکھو قرآن مقدس نے بھی یہ چیز دسی وے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جڑا تقوی اختیار کرندا وے، اللہ دی نافرمانی علی راہ تو بچدا وے، اللہ دی نافرمانی علی چیزاں تو اپنے آپ کو بچیندا وے، جنہ چیزاں تو میرے رب نے روکے ہوئے تو انسان اگر اس تو رک گیا وے اپنے نفس کی قربانی دے چھوڑی اس کے نفس آدھا ہی کہ یہ کام کرنا وے، لیکن انسان نے اللہ دی رضا واسطے اس کام نو نہیں کیتا،
اللہ فرماتا ہے یجعل لہ مخرجا، سب تو پہلا دنیا دے اندر میں اس نو انعام دے وڑے اگر کتھائیں پھسا بھی کھلو تو اسی اسباب مک گئے ہو سن، کوئی اسباب دا ذرہ بھی نظر نہ آسی، اگر میری رضا واسطے گناہ نے رانو چھوڑ دیتوس میں رب اس واسطے نکلڑ دے کہیں سبب پیدا فرما دے سا۔ انسان ایک بار جرت نہ کرے اللہ دی نافرمانی چھوڑن دی، گناہ نو چھوڑن دی، اللہ فرماتا ہے میں اس واسطے آسانیاں پیدا کر دے سا، مشکلات دے وچوں اور مصائب دے وچوں یہ جی راہ پیدا کرے سا کہ انسان دی عقل تنگ رہے ویسے کہ یار میں اس پسوڑی چوں نکل کس طرح گیا وا، اس مصیبت چوں میرا چھٹکارا کس طرح ہو گیا وے، اور دوسرے نمبر تے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس نو رزق بھی اتھو عطا کرے سا جتو دا گمان بھی نہ ہو سا۔ علماء نے لکھا ہوئے اس رزق تو مراد صرف روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، اس رزق تو مراد بہت ساری نعمتیں دے اندر شامل ہے۔ اللہ اس کو اچھی نوکری عطا فرمائے سی، اللہ اس کو بیٹا عطا فرمائے سی، اولاد نصیب فرمائے سی، اچھی بیوی عطا فرمائے سی، اور رزق حلال نصیب فرمائے سی، فرما برداری علی اللہ زندگی نصیب فرمائے سی، اور یہ جی اللہ شہرت نصیب فرمائے سی کہ جس شہرت نو ویک کے خود بندہ حیران ہو سی کہ یا اللہ میں نے یہ جی نیک شہرت کی تو عطا فرمائی ہے۔ تو علماء نے ایک واقعہ لکھا ہوئے اور بڑا پیارا واقعہ لکھا ہوئے کہ مصر دے اندر ایک بابا رہندا ہے، اور اس بابے دے وجود جو بڑی عجیب دی خوشبو آندی ہوندی ہے، بڑی عجیب دی خوشبو آندی ہوندی ہے، لوگ بڑا سنگدا ہے اس خوشبو نو، یار ویکو تا صحیح سارے وجود جو پسینے دی بدبو آندی وے، ادھے وجود جو کستوری دی خوشبو آ جاری نے، لوگا بڑا پوچھیا لیکن اس نے اس راز تو پردہ نہیں ہٹایا۔ ایک بزرگ اس نے ملن آیا، اس نے کہا یار چیک تکرا ویکر رات دی تاریکی دے اندر کوئی خوشبو بنا کے لیندہ اسی، ترائے دن او دا مہمان رہے ہوئے، رات دن اس نے چیک کیتا ہوئے کوئی خوشبو استعمال نہیں کرے دا، لیکن او دے وجود جو خوشبو دے ہلے پھوٹ دینے۔ آخر تیسرے دن اس بابے نے اس دوسرے بابے دے سامنے آکے ہوئے میں نے اس خوشبو دا راز تے داسنا کہ تیرے وجود جو اچانک اور اجنبی خوشبو آور لگ میں دیوے، اس نے آکا اس راز رامر دیتا بہتر ہے، جنہی وہ انکار کرے دا رہ گیا وے، انہوں دوسرے بزرگ دا اسراری ودہ ہو گیا، ودہ گیا وے، ودہ گیا اس کا نہیں میں پوچھنا وے، حتیٰ کہ اس ہار مان کے دی اس آکا ہے میں انتہائی دولت مند اور صاحب ثروت گھرانے نال میرا تعلق آئی، اور میں انتہائی خوبصورت بھی ہیں تے انتہائی شرمیلہ بھی ہیں، کس نے کوئی گل نہ کرنی، جلے میں بالغ ہویا نا میرے گھر والے میری شرمیلی اس نو جھاکی نو لہاوڑ واسطے میں نو ایک دکان تے کپڑے دی دکان تے جا کے انہاں کھلار دیتا، اور اتنے کپڑے دوتے میں یعنی کہ گاہکاں نو ڈیل کرتا ہم۔ ایک نوجوان لڑکی آئی اور اس نے میں نے حسن و جمال نٹھا نا فریفتہ ہو گئی ہے، اپنے ناز و انداز نال میں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی اس، لیکن میں اتنا با حیام کہ میں اودی طرف اکھ چاہ کے بھی نہیں ڈٹھا، نظر اٹھا کے بھی نہیں ڈٹھا، اس نے بڑی کوشش کی تھی ورغلا بڑی، لیکن میں اپنے آپ کو مضبوط رکھا وے۔ انسان اپنے نفس دی جلے قربانی دیندہ وے، اللہ اس کو کس طرح نواز دے۔ تو بزرگ فرما دے نے میں نوجوان لڑکی ایک تو دوسرے دن اس دکان تے آوے کپڑے دے بہانے اور ناز اور انداز دے نال میں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی وے، لیکن میں ٹستے مس نہیں ہویا، اکھ چاہ کے بھی نہیں ڈٹھی۔ ایک دن اس عورت لڑکی نے ایک بڑی جی عورت میری دکان تے بھیجے ہوئے، اور اس عورت نے بہت سارا کپڑا لیا، بہت ساری گٹھ بڑھ گئی ہے، تو وہ جلے گٹھ چاول لگی بڑی عورت، اس کا یہ تو میرے کو چویر ہی نہیں ہے، لہذا اس جڑا میرا وڈا مالک آئی نا اس کا اس نوجوان لڑکے میرے نال بھیج تاکہ کپڑا میرے گھر تک پہنچا کے آوے۔ خیر میں اس گٹھ نو چاہ لیا اور عورت میرے اگے میں اس گٹھ نو چاہ کے لئی ویندا وا، حتیٰ کہ وہ عورت بہت بڑے محل دے اندر داخل ہوئی، اور جڑے محل دے اندر داخل ہوئی اور آدھی میرا بیٹا اگا لگا، حتیٰ کہ خوبصورت کمرے دے اندر داخل ہوئی، جلے کمرے دے پردے ہٹائے گئے نے، وہ حسین و جمیل لڑکی بالکل میک اپ نال آراستہ اور پیراستہ میرے سامنے آ، اور میں نے اس لئے پتہ چلا ہے کہ اس لڑکی دی چال ہے میں نے پھساوڑ واسطے۔ خیر سارے دروازے بند ہو گئے، عورت آ گئی ہے، اور عورت نے اس نوجوان نو آکھا لگی میری ضرورت نو پورا کر۔
میں نال برائی اور بدکاری کر، لیکن اللہ دی قسم جلو مینوں اپنی طرف مائل پہ کر دیا ہے تو مینوں رب دا فرمان یاد آ گیا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا۔ اے مومنو، زنا کرنا تا دور دی گل ہے، زنا دے قریب بھی نہیں بننا۔ زنا دے لا تفعل نہیں آکھا گیا کہ زنا کرو نہیں، قرآن دے اسلوب تو قربان ونجا اللہ فرماندا ہے جیڑیاں چیزاں زنا لی طرف لے کے وینیاں نا، جڑے عوامل زنا دے میدان کھڑا کریں دن نوجوان نو، انہاں عوامل اور انہاں چیزاں دے کول بھی نہیں وجنا تاکہ تھوڑا دامن زنا دے گناہ تو بچ وجے۔ بد نظری یہ سب تو پہلے زنا واسطے تیر ہے، یاد رکھ، جڑی سارے وچ عام ہو چکی ہے، ہر عام و خاص ادھر اندر مبتلا ہو چکا ہے، اور موبائل تاڑ کے سارے نوجوانوں دا سدیہ ناس کر چھوڑا وے، اور اس کو گناہ کوئی نہیں سمجھے دا، بد نظری تو گناہ کوئی نہیں سمجھے دا، حتیٰ کہ حدیث کے اندر بڑی سخت وعید آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے نظر دی حفاظت کرو، جیڑا بندہ نظر دی حفاظت نہیں کرے دا اودے چہرے دا نور میرا رب ختم کر چھوڑے۔ اور بعض دفعہ کئی دفعہ درسات میں دس چکا وا کہ بعض دفعہ بد نظری دی وجہ نال انسان دا ایمان بھی سلب ہو ویندا، ختم ہو ویندا وے، لیکن اسا کی کردے ہاں، اسا جدی اللہ دی قدرت وے دے، یا کو سارے جملے ہوندے کہ اللہ دی قدرت وے دے، ہاں میاں قدرت دے نظارے تے ہور ڈھگ موجود نے، قدرت دی اشیاء تے دیکھن دی ہور بھی موجود نے، اے سارے اندر دا ایک غبار ہونا جڑا اسا زبان دے ذریعے بیان کردے ہاں۔ تو قرآن نے آکھا لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب بھی نہ منو، انہو کان فاحشا، میری بے حیائی، میری سلالت ہے۔ تو زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جڑا بندہ زنا کر دوے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلے بندہ بدکاری کر دوے اودہ ایمان اودے دل دے وچوں نکل ویندا، اور اگر وہ مر گیا تو حرام دی موت مر سے نہیں یاد رکھ، لیکن سانو ادھا خیال بھی کوئی نہیں، تا نظران ہوئی خیر مارم عورتوں تو کیا کرنا وے، بچامنا وے، کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، مسائل سونے بھی کرو، دروس صرف اس وجہ نہیں دیتے ہوئے کہ میں آ گیا اور 2-4 یا 10 گھنٹہ 5 منٹ میں لا لیتے، میں اس تو میرے ہی کم بڑھ گئے تھے، تو سا یا کھا واہ واہ درس ہو گیا وے، تا جڑی چیز میں بیان کرتا ہوا اس پلے نال بدھا کرو۔ بازار دے وچ راون والے دکاندار خاص طور تے اس چیز نو دھیان نال سنن اور اپنی نظر دی خاص طور تے حفاظت کریں، کیونکہ قرآن مقدس نے عورت نو بعد وچ آکھا وے کہ اپنی نظر نو تلے رکھ، مرد نو پہلے آکھا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنین واسطے کہ اپنی نظراں دے چھپر نو تلا رکھیا کرو، اپنی نظراں نو جس طرح عورت دا پردہ وے اس طرح مرد بھی کیا ہے، عورت نو تو بڑی گالیاں کٹھینیاں، اور فلانی اس طرح جا رہی ہے تو فلانی اس طرح جا رہی ہے، میاں اگر وہ جا رہی ہے تو تیری نظر دے اندر حیا تو نہیں ختم ہونا چاہیے نا، تیری نظر دے اندر تو حیا ہونا چاہیے بے، کم از کم اگر عورت دیا اکھا اونچی ہو گئی نے، قرآن ہے مرد تو تے اپنی نظر جھکا کے رکھ، تو وہ نوجوان آ جائے جس عورت نے مینو بدکاری دی دعوت دیتی ہوئی، اور قرآن مقدس کی ایت میرے سامنے لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب بھی نہ پھٹکو، جڑی چیزاں زنا دے قریب لے کے جانیاں نے ان عوامل تو بھی بچو۔ میں جلے ذہن میرے قرآن پاک دی آیت آئی ہے نا، میرا وجود کمل لگ گیا وے، اور میں ذہن دے اندر منصوبہ بندی کرے نہ کھلوتا ہوں کہ یار میں کس طرح اپنا دامن اس گناہ تو بچاؤں۔ دعوت دیوان علی کون ہے؟ عورت ہے، سائی دھج کے آئی کھلوتی ہے، مکمل طور تے دروازے بھی بند کی تھی کھلوتی وے۔ خیر میں اس کو آکھا میں قضاء حاجت ہوئی، میں پیشاب کرنی وے، وہ سوچے بھائی کو بار بار تھرو موسید میں نکلڑ نہیں کرے سا، اسا کہ بار وجڑ دی لوڑ کو نہیں، یہ اٹچ نال بات ہے، اتنے چلا جاتے اپنی قضاء حاجت پوری کر کے آ۔ خیر میں اس قضاء حاجت علی جگہ تے گیا، جنہیں میں بیت الخلاج پہنچیا نا، میں تو سوچیا دا پہ کہ میں اپنا دامن کس طرح گناہ تو بچاؤں، میں کس طرح زنا والے گناہ تو اپنے آپ کو بچاواں تے رب دی نافرمانی تو اپنے آپ کو بچاواں۔ میں سوچیا دا کھلوتا ہوں، میں آکھا یار کد تو دھک مرے نا تا اے تے خودکشی بن دی وے، بات میرے ذہن دے اندر خیال آیا وے میاں آج اپنے آپ کو گناہ تو بچاونا یا رب دی نافرمانی تو بچاونا یا تے اپنے وجود نو گندا کرنا پوسی، اپنے وجود نو گندا کرنا پوسی۔ کیا مطلب کہ جیڑا لٹرین اور بیت الخلاء دے پاخانہ تے پیشاب پئی آئی
وہ ساری میں اپنے منہ تے وجود تے ملنی شروع کر دیتی. کیا کر دیتی وے؟ ملنی شروع کر دیتی. پیشاب اپنے منہ تے ملدا جا رہا, پخانا اپنے سارے وجود تے جلے ملے ہمنا تے دروازہ کھول کے جلے باہر اس جڑی لونڈی کھلوتی ہوئی آئی ہاتھ تولیہ لے کے بس دھکا دیتا اور میں کمرے جلے گیا ہمنا تے میری زبان چ عجیب عجیب جملے نکلتے پیر. وہ عورت جڑی لڑکی آئی وہ بھی حواس باختہ ہو گئی ہے. اس کا واقعی کوئی پاگل تے بے وقوف آدمی ہے جس نو میں لے کے آئی ہاں. اپنے نوکر نے اس نے حکم دیتا, اس آقا اس نوجوان پکڑو اور بوری بند کر کے جنگل دے حوالے کر کے آؤ. خیر انہوں نے پکڑ کے بوری پایا اور پا کے جنگل سٹ کے آئے نے. جلے وہ چلے گئے نے تو میں اس بعد اٹھیا وا اور اٹھی کے میں ایک نہر دے کنارے آیا وا. میں اپنے وجود نو غسل لیتا ہوئے کئی بار دھوتا ہوئے, لیکن میں چونکہ نفیس المزاج آدمی ہم اتنے بار دھاون دے بھی میں آدم میرے وجود جو بدبو پہ منو وقت بھی بدبو نیا کو آندھی رہ گئی ہے. حتیٰ کہ میں دکان تے پہنچا وا, جلے دکان تو واپس گھر پہنچا وا عشاء دی نماز پڑھ کے جلے ستا وا میں نو نیندر آئیے. نیندر دے اندر حضرت جبریل امین تشریف لے آئے. کون تشریف لے آئے نے؟ یاد رکھو میرا مضمون ہے کہ جڑا بندہ اپنے آپ نو اللہ دی نافرمانی تو کیا کر گندا وے بچا گندا وے, حرام خوری اور حرام کاری تو بچ ویندا وے, زنا تو بچ ویندا ہے, اللہ دی ناپسندیدہ چیزاں تو اپنے آپ نو بچیندا وے, اللہ دی نافرمانی تو بچنے دی کوشش کریندا وے. اللہ فرماندا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. ایک تو میں وہ واسطے آسانیاں پیدا کر چھوڑے نوا, دوسرے نمبر تو اس نو رزق بھی اتھو دے نوا, اتھو دا گمان بھی نہیں ہوتا. وہ بابا آدھا ہے رات المجلے ستا وا خواب آیا وے اور خواب دے اندر جبریل امین تشریف لے آئے اور جبریل امین نے سب تو پہلے یہ گل آکھی وے آج جڑا تے کم کیتا وے اس کام تے اللہ تعالی سب تو پہلے مبارکباد پیش کر رہے. کیا کر رہے ہیں؟ مبارکباد پیش کر رہے, سلام پیش کر رہے. کوئی اللہ دی نافرمانی تو بچے تے صحیح, کوئی اودی رات تو بچے تے صحیح. میں آدھا میں یہ کام نہ کرے سکتا, میرا فلانا کام نہیں تھی بڑا. وہ آدھا ہے میں نے سب تو پہلے جبریل امین نے آن کے رب دے سلام تے مبارکبادہ پہنچائی ہے. اس دے بعد جبریل امین دے ہاتھے 2 کپا دے بوڑے ہن, اس نے میرے وجود تے ملنے شروع کر دیتے, اس نے میرے وجود تے ملنے شروع کر دیتے نے. اور جبریل امین نے آ کر رب فرما رہے گا اے نوجوان تے میری ذات واسطے, میرے جملے نو ضائع نہیں کرنا, تے میری ذات واسطے اپنے وجود نو گندا کیتا ہے. میں رب تیرے اس عمل تے اتنا خوش تھیا کہ میں رب نے تیری زندگی جتنی زندگی بنائی اس جت تک جینا راسے میں رب نے تیرے وجود نو خوشبودار بنا دیا. وہ بزرگ آدھے میں اتو پتہ چلے ہوئے کہ اے خوشبو کوئی زمین دی وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ. کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے میں رزق اتو دینا وا جی تو انسان کا گمان بھی. اس نوجوان نے اپنے وجود نو پیشاب نال پاخانے نال اپنے وجود نو گندا کیتا ہے, اس نو سمیل لاں دی بو آن دی اور اللہ دی نافرمانی تو بچن واسطے سارا کچھ کریندا رہ گیا وے کہ میں رب دی نافرمانی تو اپنے آپ کو بچا کے نا. اللہ فرماتا ہے تے میرے واسطے اپنے وجود نو گندا کیتا یا بدبودار کیتا یا جت تک جیندا راسے میں تیرے وجود وچ خوشبو دے ہلے پیدا کردا راسے. اللہ اکبر. اللہ دا وعدہ سچا ہے کہ کوئی؟ اللہ اکبر. انسان نو چاہیے دے انسان اللہ دی نافرمانی تو اپنے آپ کو بچاوے. ڈاکٹر انسان ڈاکٹر کو ویندا وے, ڈاکٹر 2 چیزاں اس نو دسیندا وے, ایک دوائی دا استعمال دسیندا وے, دوجا پرہیز دسیندا کہ نہیں. پرہیز اگر شوگر دا مریض ہے تے میٹھا بند, اگر بلڈ پریشر دا مریض ہے تو اس نو نمک بند دے, ڈاکٹر صاحب نمک بند دے. اسی طرح اگر ہارٹ دا مریض ہے تو اس نو گوشت بند دے, وڈا گوشت بند دے. اگر اس نو بواسیر دا مریض ہے تو اس نو بعدی چیزاں منع کرے سی. لیکن افسوس دی گل ہے ڈاکٹر دے آنکھ دوتے میں اور تے حلال چھوڑ دیتا ہے. میرے جملے نو دل دیاں تختیاں تے لکھا ہے مسلمانوں کہ ڈاکٹر دے آنکھ دوتے وہ گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے. کیا ہے؟ حلال ہے. مٹھا بھی کیا ہے؟ حلال ہے. سبزی بھی کیا ہے؟ ساری چیزیں کھاون دے قابل ہیں. لیکن ڈاکٹر دے آکھا تنو فلانی بیماری ہے جناب اور اے شے نہیں کھاونی, جناب اور اے شے نہیں کھاونی, جناب اور اے شے نہیں کھاونی.
افسوس کی گل ہے کہ ڈاکٹر دے آنکھے دے ہوتے میں حلال چھوڑ دیتا وے، لیکن رب دے آنکھے دے ہوتے میں اور تو حرام نہیں چھوڑ. تو ڈاکٹر دی اہمیت زیادہ ہوئے تو اللہ دی اہمیت سارے سامنے گھٹ ہو گئی. تو یاد رکھو جتنی اللہ دی کوئی قدر کرے سی اللہ بھی اتنی قدر کرنی وے. تو اگر انسان اللہ دی قدر پہچان کے دے اور اپنے آپ گناہ تو بچا لے اور رب دی نافرمانی تو بچا لے تو انسان وہ مقام مل سکتا ہے، وہ مقام مل سکتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس واسطے آسانیاں ہی پیدا کر دے سا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس نے رزق بھی اتو دے سا جتو تو گمان بھی. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بہت بڑا محدث گزرا ہے. انہاں دے والد نائی مبارک وہ ایک جگہ تے کام کر دے ہیں، مالی ہیں، باغ دے رکھوالے ہیں، خادم کھانچا انہوں اور مالی کھانچا اور انارہ دا باغ آئی اتنے وہ کام کر دے ہونے ہیں. مالک ایک دن آیا اور مالک آن کے آکیا مبارک میرے واسطے ایک انار توڑ کے لے آیا. انار توڑ کے لے آئے، یہ انار کو کٹیا گیا. مالک نے چیک کی طرح تو بالکل ترشت کھٹا ہے. اس آقا مبارک کوئی اور انار لے کے مٹھا انار لے کے آ اس ون کے بعد توڑ کے لے آیا. بٹ مالک نے سامنے رکھی اس مالک کا جلے چیک کیتا اس تو بھی زیادہ کھٹا ہے. مالک ناراض ہو کے آکھیا اس آقا میں تنو دا مٹھا انار لے کے آ. تیسری مرتبہ جلے مبارک رحمت اللہ علیہ انار لے کے آئے، تیسری مرتبہ اس انار نو توڑ کے اس مالک نے چیک کیتا وہ بھی کھٹا آئی. مالک ناراض ہو کے پیادہ ہے اتنے سال میرے باغ دے اندر کام کرے دا رہ گیا تنو اتنا پتہ بھی نہیں چلا کہ کس درخت دے انار مٹھے نے کدے کھٹے نے. اس نے مبارک رحمت اللہ علیہ فرمایا میاں تے منو باغ دے درختوں دی رکھوالی واسطے رکھا یا اور یہ اجازت آئی کہ باغ دی رکھوالی کریں، تیری یہ اجازت کوئی نہیں کہ پھالی سے جو تروڑ کے چکھدا رہا، لہذا تیری اجازت کوئی نہیں میں بھی آج تک کسی درخت کا کوئی پھل تروڑ کے چکھیا. اجازت تو بغیر کھاونا کیا ہے ناجائز اور کیا ہے حرام ہے. آج تک میں تیرے باغ دا کوئی پھل نہیں کھادا، اس وجہ سے نہیں کھادا کہ تیری اجازت کوئی نہیں. مالک بڑا حیران ہویا، گھر گیا واپس پلٹیا اور واپس پلٹ کے آدھا ہے مبارک میں نے ایک مشورہ دے. اس کا کیڑا مشورہ؟ اس کا میری بیٹی نوجوان موجود ہے، اس واسطے کس قسم دے آدمی دا رشتہ ہونا چاہیے دے. اس کا جڑے یہودی ہیں نا وہ رشتے دے اندر مالتے دولت نو زیادہ ترجیح دیں دے، جڑے نصارہ نے نا وہ خوبصورتی نو زیادہ ترجیح دیں دے اور مسلمان رشتے دے وچ دین نو زیادہ کیا دیں دے. سمجھا کرے نا دین نو زیادہ ترجیح نہیں ہونی چاہیے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت دے وچ اگر کوئی رشتہ کرنا چاہے تو سب تو زیادہ انسان نو اہمیت بھی دین نو دینی چاہیے کہ نمازاں بھی پڑھدی ہے کہ تلاوت بھی کردی ہے کہ ایک عورت اگر سدھری ہوئے نا کہ پورے خاندان نو رنگ لا سکتی، پورے خاندان دیا سارے بندے نو چینج کر سکتی ہے. اس وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ہے تے ناقص العقل لیکن اگر اے سدھی تے ہو ونجے تے بڑے بڑے عقل مندن دی عقل نو کیا کرنے دی وے تھڑکا دے دی وے. عورت دے اندر دین نو سب تو زیادہ رکھنا چاہیے وے. اس وجہ سے اگر عورت پڑھی لکھی ہو سی، عورت اگر سلجھی ہو سی تو ادھی اولاد جڑی پیدا ہو سی ادھی تربیت بھی اچھے طریقے نال کر سکتی وے. اسانو چاہیے کہ اس معاملے دے اندر اسانو سوچ و بچار کرنی چاہیے وے. اساں شادیاں تے بڑے خرچے کرنے ہاں لیکن رشتہ دیکھنے دے اندر اساں بڑی سستی کرنے ہاں. اسانو اچھا اپنی اولاد واسطے رشتہ گولنا چاہیے وے، اچھی عورت ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دی ہر چیز متاع ہے، سامان ہے، فائدہ اٹھاون والی وے، لیکن بہترین جڑا ساز و سامان ہے وہ نیک بیوی ہے. المرأۃ صالحہ نیک بیوی ہے. جلے عورت نیک ہو سی ادھی پیٹ جڑا بچہ پیدا ہو سی خود بخود عورت دی نیکی دے کیا ہو سی. امیر محمد خان بہت بڑا فوج دا جنرل گزرا ہوئے اور مسلمانہ دی بہت بڑا امیر آئی. اس نے اپنے بیٹے نو فوجی مہم تے بھیجیا. جلے فوجی مہم تے بھیجیا تو کچھ دیاڑے بعد خبر آئی کہ تیرا بیٹا ہار گیا ہوئے، شکست خوردہ ہو گیا ہوئے اور پیٹ دکھا کے کانڈ والا کے بھجے آندہ دے. بڑا پریشان گھر داخل ہویا ٹہل رہے ہوئے اور بیوی نے پوچھا کیا گال ہے جناب؟ انہوں نے کہا کوئی گال کون. اس نے کہا ناس کوئی تتن تکلیف ہے، فکر لگی ہوئی ہے. اس نے کہا بڑی عجیب جی گال ہے، میں جس پتر نو محاذ تے بھیج آئی
ایک تو اس شکست ہوئی ہے اور دوسرے نمبر تے کڈ پیٹ دکھا کے ملے آندے واپس آ رہے ہوئے اگر شہید ہو گیا تو واقعی میرا سر فخر نال بلند ہو گیا ہے. جلے اے گل اس نے آکی نا عورت تڑپی اور جوش اندر آ کے آدھی وے امیر محمد خان میرا بیٹا جان تے دے سکدا وے کدی میدان جنگ چ منہ والا کے بھج سکدا یہ جھوٹی خبر ہے تیری. وہ بڑا حیران ہویا. کچھ دیہاڑے بعد دوبارہ قاصد آیا اس کہا جی پہلی خبر جھوٹی آئی ماشاءاللہ تھوڑے بیٹے نے مہاد ہوتے بڑی بہادری لڑا وے وہ علاقہ فتح کر گدا اور الحمدللہ وہ اسلام دا جھنڈا بھی لہرا دے. اس بڑا حیران ہویا گھر آیا میں جڑی گل سنا تھا پیام کہ عورت اگر نیک ہوئے عورت اندر دین ہوئے تقوی ہوئے تو اس نو اللہ پاک کتنا اجر اور اس دے پیٹ جو پیدا ہونے والی اولاد کتنی عظمت والی ہوندی وے. بلکہ جلے امیر محمد خان آیا اس نے کہا بالکل تیری گل سچ آئی میرے بیٹے نو فتح ہوئی ہے اور الحمدللہ اس علاقے نو اس نے فتح کیتا اسلام دے جھنڈے نو گاڑ دیتا وے. منو اے دس تے اتنی وثوق نال تے پختہ گل کیتی کی نہیں کہ میرے بیٹے نو شکست یہ شکست نہیں ہو سکتی اور کڈ ولا کے واپس بھی نہیں آ سکتا منہ پھیر کے نہیں آ سکتا. اس کا امیر محمد خان اے میرے اور رب دے درمیان ایک راز ہے اس راز راونے تا بہتر ہے. اس کا نہیں میں ضرور پوچھ کے راونا وے. اس کا امیر محمد خان یہ دہار دا اے بیٹا میرے پیٹ چایا وے میں میرا حمل ٹھہرا وے او دہار دی میں اپنے پیٹ چ کوئی مشکوک غذا بھی ونجن اللہ اکبر کوئی مشکوک غذا میرے پیٹ چ نہیں گئی ہے. اور جلے میں بچہ پیدا ہویا وے پیدا ہونے دے بعد جس دہاڑے یعنی دودھ واسطے روے ہاں سب تو پہلے میں وضو کرے دیا. کیا کر دیا؟ وضو کر دیا. ہم وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ دیا. ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھن دے بعد اس بچے نو دودھ پلین دی. ہم جلے میں دی اتنی حفاظت کریں دی رہ گیا ہر شے نال پرہیز کریں دی رہ گیا تقوی اختیار کریں دی رہ گیا جلے میں رب نال اتنی وفا کریں دی رہ گیا اللہ نے میرے بیٹے دے اندر ایو جی بزدلی علی صفت کدی پیدا ہی نہیں ہو منڈی. اس نے بہادر ہونا ہے عرض کرنے دا مقصد دے وے کہ جلے عورت نیک ہوئے دیندار ہوئے او دا بیٹا جڑا پیدا ہونے والی اولاد او تقوی دا بڑا اثر ہوندا وے. آخری گل مبارک رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری گلاں دسیاں فرمایا جڑے یہود نے مال تے دولت دے نے نصارا نے وہ حسن و جمال دے دے اور مسلمان وہ دین دے دے کہ دین اس عورت دے اندر کتنا وے. اس آقا ماشاءاللہ ایک تا حلال کھاوڑا لوے دوجے نمبر تے بے وقوفی نہیں دی عقل بھی کیا ہے ٹھیک ٹھاک تے سلامت ہے اتنی سونیاں پیا گلا کردا وے. مبارک رحمت اللہ علیہ نو آدا وے میری جڑی بیٹی جوان ہے میں اس نال اپنی بیٹی نال تیرا رشتہ کرن واسطے تیار. کیا ہاں رشتہ کرن واسطے تیار ہاں. اور جس باغ دے وچوں مبارک رحمت اللہ علیہ نے حرام نہیں کھادا حرام نہیں کھادا فرمایا میں تنوں اپنی بیٹی بھی دینا وا اور اے باغ بھی بطور ہدیہ تنوں پیش کردا. کیا کردا وا بطور ہدیہ پیش کردا وا. اس صلہ کیوں ملیا وے تقوی دی وجہ حرام تو پرہیز کیتا وے انار نہیں کھادا مالک دی اجازت تو بغیر کوئی شے نہیں استعمال کیتی. اللہ فرماتا یرزقو من حیث لا یحتسب میں رزق بھی اتھو رہنا وا جتو انسان دا گمان بھی عورت ہی مل گئی تے باغ بھی مل گیا. جلے انہاں میاں بیوی دے جوڑا ملیا اللہ نے اودے وچوں عبداللہ ابن مبارک جڑا جیسا محدث پیدا فرمایا جس کی روایات امام بخاری نے نقل کیتا ہے بہت بڑا محدث پیدا کی اللہ نے پیدا فرمایا وے. عرض کرنے کا مقصد ہے کہ گزشتہ دروس تو میں اس چیز کو بیان کر رہا ہوں کہ شریعت کے اندر کچھ کام کرنے نہیں اور کچھ کام تو کیا کرنی وے پرہیز کرنی وے. جڑے کام کرنے نے انہوں نے اطاعت آکھا گیا اللہ دی فرمانبرداری اختیار کرے سو تے اطاعت آکھا گیا وے. اور جڑا بندہ اللہ دی نافرمانی تو بچ سی اس نو تقوی آکھا گیا وے. اگر اللہ دی فرمانبرداری والے کام کرے سی تامی میرا رب ادو تے انعامات دی بارش کر دے منی وے. اگر انسان اپنے آپ نو اللہ دی نافرمانی تو بچائے راسی تامی اللہ فرماتا ہے میں ادو تے انعامات دی کیا کر دے منی وے بارش کر دے منی وے. نیکی کرنا آسان ہے گناہ تو بچنا مشکل نہیں آتا. انسان نو چاہیے انسان نماز پڑھی کوئی کہے روکیا وے نماز پڑھ لی وضو کر لیا سوکھا کام ہو گیا وے. لیکن جڑے انسان گناہ انسان دے سامنے ہوئے رشوت سامنے ہوئے گلا اور غیبت انسان کردہ پہ ہوئے
ان گناہاں دے وچ انسان لذت محسوس تھیندی ہے۔ اور ایک عالم دا بڑا پیارا جملہ ہے، اس نے ایک نوجوان نو کہا بیٹا مشقت دی وجہ نال نیکی نہ چھوڑے پہ کہ یہ اوکھا کام میں کون نیکیاں کرے، کیوں کہ مشقت ختم تھی ویندی ہے تے نیکی والباقیات الصالحات نیکی باقی رہ ویندی وے۔ اور لذت واسطے گناہ نہ کرے پہ، لذت حاصل کرنے واسطے گناہ نہ کرے پیا، اس وجہ نال کہ لذت ختم تھی ویندی ہے تے گناہ باقی رہ ویندا وے۔ سانو اللہ دی فرما برداری والا راہ اختیار کرنا چاہیے وے، دی نافرمانی تو بچنا چاہیے وے۔ اللہ فرماتا ہے دو انعام دیونے نے، یجعل لہ مخرجا، میں دی دنیا دے تمام جڑے کام میں سوکھے کر دیونے نے، اور ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور روزیاں اور رزق بھی اتھو دیونا وے جتے دا گمان بھی نہیں ہونا۔ اللہ عمل کرو توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا اللہم اکفنی برحمتک رب ارحمہما کما۔ سارے ساتھیوں دے سامنے گزارش ہے کہ ذرا ٹائم تشریف لے آئے کرو تاکہ جڑے کو 15-20 منٹ ہو دن ٹائم نال بندہ سن کے نہ تے فائدہ زیادہ ہوندا ہے، تو سارے ساتھی دی کوشش کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا اذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل إله